بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا حائفہ پر ہائپرسونک حملہ، اسرائیلی ڈیفنس مکمل طور پر ناکام، امریکہ کی کھلی دھمکی۔ ایرانی ایئر فورس نے فتح ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد یہ میزائل براہ راست حائفہ کی آئل ریفائنریوں اور اہم انفراسٹرکچر پر داغ دیے۔ ان میزائلوں کی رفتار میک 15 اور رینج تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، جو محض 336 سیکنڈ میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس حملے کے بعد حائفہ کی تمام آئل ریفائنریاں بند کر دی گئی ہیں اور شہر مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیلی ڈیفنس لائنز کو چیرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچے۔ اسرائیل کے جدید ترین آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی سسٹمز مکمل طور پر ناکام نظر آئے۔ ذرائع کے مطابق ایران نے پہلے سست رفتار ڈرونز اور دیگر کم معیار کے میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے دفاعی سسٹم کو انگیج کیا اور اس کے بعد اچانک ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ کر کے تباہی مچا دی۔ سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ ایران نے اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیل کی سب سے خفیہ یونٹ 8200 کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ یونٹس اسرائیل کے سائبر اور الیکٹرونک وارفیئر کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کھلی دھمکی دی ہے کہ ہمیں آیت اللہ خامنئی کی لوکیشن کا علم ہے اور اگر انہوں نے حملے نہ روکے تو کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو صرف آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے، ورنہ امریکہ حملہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ امریکی عسکری تیاریوں کا یہ عالم ہے کہ انڈین اوشن میں موجود B-52 بمبار طیاروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جو ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر 1400 کلومیٹر کی رینج سے تباہ کن حملے کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ F-35 فائٹر جیٹس اور ریفیولنگ ٹینکرز بھی متحرک کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے کہ حائفہ اور تل ابیب پر ہونے والے حملے صرف وارننگ تھے، اصل جنگی کارروائی ابھی باقی ہے۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کو فوری طور پر شہر خالی کرنے کا الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا۔ صورتحال اس قدر نازک ہو چکی ہے کہ امریکہ اور یورپ کی کئی بڑی طاقتیں اب کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، جبکہ ایران تنہا یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں جنگ کا خوف چھا چکا ہے۔ آنے والے دن شاید مشرق وسطی کی تاریخ کے فیصلہ کن دن بننے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی آخری وارننگ، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تباہ کن منصوبہ تیار، 8000 میزائل الرٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو آخری وارننگ دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ابھی حملہ نہیں کر رہے، لیکن یہ امریکہ سے بات چیت کا آخری موقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص بندوق کنپٹی پر رکھ کر بات کرے تو سامنے والا کیسے مانے گا، خاص طور پر جب ایران اس وقت اسرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے F-35 اور F-22 طیارے مشرق وسطی میں تعینات کر دی ہیں۔ تقریباً 30 کے قریب جدید لڑاکا طیارے، ایئر کرافٹ کیریئر اور ری فیولنگ طیارے اب ایران کی سرحد کے قریب موجود ہیں۔ اس سب کا مطلب صرف ایک ہے، ایران پر بڑا حملہ۔ جبکہ ایران نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ ایران نے اپنے 8000 کے قریب بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل الرٹ پر رکھ دیے ہیں۔ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر امریکہ یا برطانیہ جنگ میں کودے تو وہ ان پر بھی حملہ کر دے گا، اور اگر یہ ہوا تو روس کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ سب سے بڑا حملہ اسرائیل کے موساد ہیڈ کوارٹر پر ہوا، جسے ایران نے میزائل حملے میں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا پر اس کی کوریج پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ دنیا حقیقت نہ جان سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے قتل کی دھمکیوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کا سخت بیان جاری۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران دہشت گرد صہیونی ریاست کے خلاف بھرپور طاقت سے کارروائی کرے گا اور صہیونیوں سے بے رحمی برتی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مکمل سرنڈر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مذاکرات میں دلچسپی نہیں، وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو دھمکاتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ انہیں علم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی
کہاں ہیں؟ وہ آسان ہدف ہیں لیکن ہم ابھی انہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس سے قبل یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کا منصوبہ تیار کیا ہے، جسے امریکی صدر نے ویٹو کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی منصوبہ بندی مکمل کر لی، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ممکنہ حملوں کی تیاری مکمل کر لی۔ اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل پر ایران کے درمیان جاری جنگ میں عملی طور پر شامل ہوتا ہے تو ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے عراق سے حملوں کا آغاز کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ بحری نقل و حرکت کو متاثر کیا جا سکے۔ امریکی حکام نے اس خدشے کے پیش نظر یورپ میں تقریباً 3 درجن ریفیولنگ طیارے تعینات کر دی ہیں، جو نہ صرف امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے والے لڑاکا طیاروں کی معاونت کریں گے بلکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملوں میں بمبار طیاروں کی رینج بھی بڑھا سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق امریکی حکام اس وقت ایک وسیع جنگ کے پھیلنے کے خدشے کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے وائٹ ہاؤس پر ایران کے خلاف براہ راست کارروائی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایرانی جوہری تنصیبات، خاص طور پر فوردو کے زیر زمین ری ایکٹر پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے حامی گروہ جیسے کہ یمن کے حوثی جنگجو بحیرہ احمر میں امریکی یا اتحادی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ علی خامنہئی نے جنگی اختیارات پاسداران انقلاب کے حوالے کر دیے، فیملی کے ساتھ بنکر منتقل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خفیہ زیر زمین بنکر میں مقیم ہیں۔ اب ایرانی پاسداران انقلاب کو جنگی فیصلوں، حملوں اور دفاعی حکمت عملیوں پر مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ منگل کو پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں موساد اور اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کے دفاتر کو براہ راست نشانہ بنایا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں معلوم ہے خامنہئی کہاں چھپے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہم آیت اللہ خامنہئی کو قتل کرنے نہیں جا رہے، کم از کم ابھی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی میزائل شہری یا امریکی فوجیوں پر گرے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے آیت اللہ خامنہئی کو صدام حسین جیسے انجام کی دھمکی دے دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے متعلق پالیسی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف روز بروز بدل رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے فوجی طاقت کا استعمال سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ہی خطے میں امن و استحکام کا واحد راستہ ہے۔ فرانس کا موقف واضح ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی امریکی حکمت عملی نتائج کے بجائے خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے اسرائیل کے خلاف جلد بڑی کارروائی کی پیشگوئی کرتے ہوئے اسرائیلی عوام کو فوری طور پر تل ابیب اور حیفا چھوڑنے کی وارننگ جاری کر دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں میجر جنرل موسوی نے کہا ہے کہ اب تک ایران کی جانب سے کی گئی کارروائیاں محض ایک انتباہ تھیں، اصل اور فیصلہ کن کارروائی ابھی باقی ہے جو جلد عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے اسرائیلی شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً حیفا اور تل ابیب شہروں کو خالی کر دیں، کیونکہ عنقریب ان علاقوں میں بڑی کارروائیاں کی جائیں گی۔ میجر جنرل موسوی نے زور دے کر کہا کہ ایرانی قوم مسلح افواج کی قیادت میں شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لے گی اور اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کبھی کسی جارحیت کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ جھکے گا اور اسرائیلی حکومت اپنے جرائم کا انجام ضرور دیکھے گی۔ ایرانی اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے یہ بیان اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جس سے خطے میں ممکنہ نئی جنگ کے خطرات مزید بڑھ چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔